اے شام دا ملک میں سجادہ تے ڈاڈا غریبا مینوں کہندے حضرت چھوڑی ویندے ہو آقا دا ماتم دا جناب سجاد فرمائندے اما فدا جلدی کر کے غسل تے کفن دی تیاری کر کیونکہ او بی بی ہے جڑی کردار دیرو رسول ہے عصمت دیرو بطول ہے دلیری دیرو غازی ہے تے لہجے دیرو علی ہے جلدی کر کے غسل تے کفن دی تیاری کر پاک سجاد نے نور دی کنات لائی پاک فضا نے غسل دیتا ہے غسل کو جو دیر ہوئی ہے رو پیا لے کے آ رہا ہے اما فضا تے غسل کو کیوں دیر لائی اے پیا لے کے آ دیے او دا غسل دمیں دا زینب کون او میں پاک میت تے گئیاں او جو دیکھ کے حالت میت دی میں خاکی اتے جڑ پئیا او میں کو آدھی آئی وہ میری کانڈ زخمی او آج ڈٹھیا میں ضربہ بھئیاں او تاہی تاگل دے او میں ڈکہ دیا گا میں وال چھڑے دے یا آقا ماتمدار غسل مل گیا ہے کفن مل گیا ہے دستور زمانے دی تو کون ہے میں غریب تے منت لامن والا دیکھ دا سجاد نے بھی سناتا تیرا بابا حسین آوارا دا بابا تسی تا ہے او غازی کن گیا ہے بھائی سید چند قدم ترے ہی کہ اور ہاتھ ظاہر ہوئن آواز آندہ تو کون ہے میں غریب تے منت لامن والا آواز آندہ سجاد پنجا دیا نے بھی سناتا میں کون آواز آندہ جوان تو اپنا آپ تعارف کرا او پہلے کیا رہا سجاد او تیرا ویر اکبر دا نام آنا رو پہلے کیا رہا اکبر تے تو کیوں آیا ہے رو پہلے کیا دے او میں دوادا نال پھپھی دیا او تیڈا رات کمیا آتی اٹھا سا او جو وانگو ڈاڈی ازارہ دے وہ تک بکیے ون دفے نیسا بسم اللہ بسم اللہ او میں دی آئی مدہ اکبر بچڑا او تکو سیرا سگا ندا پیسا او جو ڈوکھی ہویا یا سوکھی ہویا وہ تکو اکبر میں پرے نیسا بارے دیگر سلوار اے کربلا کی خاک اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ بلاش جگر گوشہ بطول اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون
سید زادیاں لٹی ہمیں سید زادیاں لٹی ہمیں آج قادر پر دادار ہویا پر سوار ہویا آج قادر پر دادار ہویا پر سوار ہویا اتحاد دا دیوار گل پاک دا دیوار اتحاد دا دیوار گل پاک دا دیوار گیا چل تقدیر دکھیا نے سید زادیاں لٹیاں نے سید زادیاں لٹی ہمیں سید زادیاں لٹی ہمیں گلبار تفیرہ بچ مٹیاں نے سید زادیاں لٹیاں نے جدید فوج والے افسر شبیر لگا حتاں تک قرآن دی تفسیر لگا جدید فوج والے افسر شبیر لگا حتاں تک قرآن دی تفسیر لگا اثر پانی لگا حرمتی ڈنگا اثر پانی لگا حرمتی ڈنگا کثیر میرے وچ ٹوٹی سید زادیاں لٹیاں نے سید زادیاں لٹی ہمیں سید زادیاں لٹی ہمیں گلبار تفیرہ بچ مٹیاں نے سید زادیاں لٹیاں نے سید زادیاں لٹی ہمیں سید زادیاں خالی گھوڑا کھانا والی آیا خون دلال روائے اج خالی گھوڑا کھانا والی آیا خون دلال روائے اللہ بھارت بلا اج مارا گیا خالی گھوڑا کھانے والی آیا خون دلال روائے خالی گھوڑا کھانے والی آیا خون دلال روائے اللہ بھارت بلا اج مارا گیا گیا چل تقدیر دکھیا نے سید زادیاں لٹیاں نے سید زادیاں گلبار تفیرہ بچ مٹیاں نے سید زادیاں لٹیاں نے آج مارا گیا لوگوں اس کو گزارتا دریا چلا جڑا تمہیں دیکھا دریا ایک دھوتا کے پاس لوگوں اجڑا چمن نبی کا دریا کے پاس لوگوں اجڑا چمن نبی کا
काफले का काफला सलार से पूछो, तुम काफले का काफला सलार से काफले का काफला बाबू कहीं पड़े हैं, लाशा कहीं पड़ा है, पानी का बंद करना किस कौम में रहा है, पानी का बंद करना। किसी ने बरछी मारा, किसी ने मारा, मारी किसी ने बरछी दम तोड़ता। दम तोड़ता बेटा और बाप देखता है, पानी का बंद करना। लगे मुसलमान करना न बदल जाता।
لٹا دیا ہے جس نے رائے خدا میں سب کچھ لٹا دیا ہے جس نے رائے خدا میں سب کچھ لٹا دیا ہے جس نے رائے خدا میں شاہیوں نے لوٹا خیام مصطفیٰ سے جو شاہیوں نے لوٹا باندھا کیا وسامہ باندھا کیا وسامہ زینب تیری رضا میں زینب تیری رضا میں سب کچھ لٹا دیا ہے جس نے سر کیا مر کے ظلمت کا کنارہ کس نے سر کیا مر کے ظلمت کا کنارہ کس نے ارے مار تو مار سنا دیکھ خدا سکتا کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللهم إياك نعبد وإياك نستعين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات في كل ساعة من الليل والنهار وليا وحافظا وقائد ناصرا وسليما وعينا حتى تسكنه وردك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج كلمة پڑھو مل کے محمد وآل محمد کی بات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بظلال الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وشيته ومواليه عجل عيوننا بالبقاء في هذه هاتين المرهوبتين وسيلة لنا في النيل قربته وتحصيل رحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات خاتم النبيين أفضل المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب الحسین حسین صرف من الاسباط. مل کے سلوات پڑھیے گا. عزیزان گرامی، میرے مسلمان برادر، میری یہ تقریر، میرا یہ واعظ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. جن ہستیوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض فرمائی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ ہے رسالت کا اجر. پیغمبر خدا نے بحکم الہی اپنی تبلیغ کا جو اجر مانگا ہے وہ کیا ہے؟ مودۃ فی القربى، کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو. اور یہ قریبی کون سے ہیں؟ یہ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تمام کتابوں میں یہ چیز مذکور ہے. تمام تفسیریں لکھ رہی ہیں کہ حسن، حسین، فاطمہ اور علی یہ رسول کے قرابت دار ہیں جن کی محبت اور واجب ہے. نعرہ حیدری. دیکھو میرے عزیز، آج محرم کی 10 تاریخ ہے. یہ تمام جتنے مسلمان مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ اگر اس مقام پر بیٹھے ہیں محبت کے تحت بیٹھے ہیں. اگر ان کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت نہ ہو، یہ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کر یہاں کبھی نہ بیٹھتے. مجھے معلوم ہے کہ انہیں دور محبت ہے، کیونکہ پیغمبر خدا کا فرمان تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو دیکھنا یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں حسین کا اظہار نبی کر رہا تھا. کبھی پشت پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں پھرانا اور کبھی سجدے کی حالت میں پشت پر سوار کر کے مسلمانوں کو بتلانا. یہ حسین کا تعارف ہو رہا ہے. اور کربلا کے میدان میں حسین نے رسول کا تعارف کرایا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سر شہادتین میں فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ تمام اسلام کی چکی ان کے اوپر گھومتی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ کربلا میں اصل میں حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ رسول شہید ہوا. کیا؟ حسین منی وانا من الحسین کا مطلب یہی ہے. اگر کربلا میں حسین شہید نہ ہوتے تو نہ یہ ہماری نمازیں ہوتی، نہ یہ روزے ہوتے، نہ تو حج کرتے یہ ہوتے. کیونکہ یزید نے دین محمد کو مسخ کر کے تمہارے کھانے پیش کیا. حلال محمد کو حرام، حرام محمد کو حرام کرا دیا تھا اس نے. اور میں کہا کرتا ہوں، میں نہیں بلکہ فرمان رسول کے تحت میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کی طرف منہ کر کے اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کرو مسلمانوں. سن لو میری بات، میں بابا کے بہن ڈنگ کے بھی چوٹ پر اعلان کر رہا ہوں. اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کربلا کے میدان کے منہ کر کے کہنا حسین تیرا حسین ہے. اگر تو شہید نہ ہوتا ہماری نسلیں صحیح نہ ہوتی. اس لڑائی میں ماں اور بہن کے ساتھ رشتہ جائز قرار دیا تھا. اگر دیکھ لیں تماشے پر رخساری عزیز کو دیکھو،
عزیزوں یہ حسین کا صدقہ ہے. اگر حسین شہید نہ ہوتے، اپنے بچوں اور بھائیوں کی قربانیاں پیش نہ کرتے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں قربان نہ کرتے، تو دین ہمیں کسی اور ہی رنگ میں نظر آتا. مسجد میں بجائے نماز کے جوئے کھیلے جاتے، شراب کا دور چلتا، اور دنیا سے شریعت محمد سمیتی. یہ فقط حسین کی ذات کا صدقہ ہے. دوستو اس لیے فرمایا تھا حسین پیغمبر خدا نے کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب الحسین. حسین صرف من الاسباب کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور جو شخص احب اللہ، سنو، احب اللہ من احب الحسین، جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو رسول کہتا کہ نہیں، تو اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، اس کو چاہیے کہ وہ حسین سے محبت کرے. یہ حدیث مصباح شریف 1 صراط کا 2 اور حدیث کی ہر کتاب میں ایک چیز آپ کو ملے گی. احب اللہ من احب الحسین، جو شخص رسول سے محبت کرنا چاہے، اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ حسین سے محبت کرے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب محبت کا اندازہ لگانے پیغمبر خدا بازار سے گزر رہے ہیں، راستے میں حسین ملے. جب حسین ملے رسول نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، حسین دوڑ پڑے. جب حسین دوڑ پڑے، رسول حسین کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تھوڑی دور جا کر پکڑ لیا، چہرے کا بوسہ لیا، منہ کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ یہودیوں کا محلہ تھا، ہمیں شرم آ رہی تھی، آپ ہمیں کہتے ہیں حسین کو پکڑ دیتے. رسول نے کہا کہ دیکھو، آج میں حسین کا مقام بتلانا چاہتا تھا کہ کس مقام کے مالک ہیں. تو حسین بول اٹھے کہ جیسا میرا مقام اتنا ہے کہ میں آگے دوڑتا ہوں، رسول میرا پیچھے دوڑتا ہوں، میں تو رسول کے پیچھے دوڑتی ہوں. تو میرے دوست، یہ وہ حسین ہے جس کا غم ہم منا رہے ہیں کہ سورج میں غم کبھی رو کر، کبھی ماتم کر کے، کبھی تعزیت جو ہے، شاہ صاحب ہمارے تعزیت کے بارے میں، کبھی تعزیہ نکال کر، یہ حسین کا غم کا اظہار ہے. میں نہیں بلکہ شاہ صاحب ہمارے عبدالعزیز صاحب صرف شہادتین میں کہ حسین کے غم میں پوری کائنات نے حسین کا غم منایا. آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور جو پتھر اٹھاتے تھے اس سے خون ابلتا تھا. جنات کا محل احبتا، یہ تمام اس لیے خالق نے پیدا کی یہ چیزیں کہ تاکہ لوگ حسین کی بطور حسین کے منزلت سے آگاہ ہو جائیں کہ کس منزل کا تھا حسین. اب واقعی یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی آپ ماتم کرتے ہیں، پیڑ سے گناہ ہے، یہی کہیں گے زیادہ سے زیادہ. آپ شبیہ گلجنا برآمد کر رہے ہیں، تاجہ نکال رہے ہیں، یہ عالم کر رہے ہیں، تمام کی تمام چیزیں بدعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہم پر اعتراض کریں گے. دیکھو دوستو، تمہاری مرضی، ہم نے آج تک کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تم ماتم کرو، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم علم نکالو، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم تاجہ نکالو، بلکہ ہمارے سے زیادہ ہمارے بھائی اہل سنت جماعت سے زیادہ تاجیہ ہیں. ہو رہا ہے میری بات کو؟ زیادہ سے زیادہ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں، جب یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، دیکھو نا، ہاتھ ہمارے ہیں، ہم اپنے سینے پر مارتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. ماتم تو ہمیں کرتے ہیں نا، اگر خون نکالتے ہم اپنا نکالتے ہیں، کسی کو اس میں کیا اطلاع ہے؟ سارا کچھ اپنا ہے، تمہاری مرضی کرو یا نہ کرو. لیکن یاد رکھ، جو جانتا وہ جان لے، جو نہیں جانتا پہچان لے. میرا نام شاکر حسین ہے، سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تک، اور حضرت آدم سے لے کر
85 کا تک تاریخ میں حدیث میں ان کا ماتم نہ ثابت ہو جائے علی کو میں ماننا چھوڑ دوں. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت آدم کا بیٹا حضرت حابیل شہید ہو گئے، حضرت حابیل شہید ہو گئے، حضرت آدم نے کیا کیا؟ نوح پڑھا. اے میرے وارث، میرا کام مقام تو ہے، میرا جان نشین تو ہے. میں کلمہ کرتا دونوں دام میں رکھنے گنجائش نہیں. تو میرا جان نشین ہے، تو میرا باپ میرا وارث تھا، تجھے قابل نے قتل کر دیا. اور مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ جب یہ خبر حضرت آدم کو پہنچی، منہ سے کہا سینے پر ہاتھ مارا. مدارج النبوت شاہ عبد الحق محمد سے بھی فرما رہے، اور منہ پر تماچے مارے. اور یہ فکر ہے کہا کہ دیکھو کہ جو میری نسل سے ہوگا، میری نسل کی آدم کی نسل سے ہوگا، وہ میرے بیٹے کا غم منائے گا. وہ ہاتھ بھی مارے گا، منہ پر تماچے بھی مارے گا، اور منہ سے محادث ہوگا. کیا ہوتا جو آپ اپنے آپ کو میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں شاید نعرہ حیدری باقی بات پیٹنے کا متعلق قرآن سے سنا. حضرت سارا نے اپنے منہ پر تماچا مارا سوچتے وقت فسکت وجہ ہے. آخری رکوع 26واں سپارہ. حضرت سارا نے اپنے منہ پر پیٹا. تفسیر جلالین نکال کے دیکھ لیجیے تمہاری تفسیر. حضرت عائشہ حضرت سارا نے اپنے منہ پر تماچا نہ مارا ہے، ہم کو نگار ہو. تو چھوڑیے ذرا تاریخ کی طرف آئیے، حضرت پیغمبر خدا کے فرمان کی طرف دیکھو. کیونکہ دین محمد ہے اور 3 ہستے ہیں. میں دور نکل گیا. 3 ہستے ہیں رسول کے بارے میں: آل محمد، ازواج محمد، اصحاب محمد. اگر یہ تینوں فعل قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہاں پورے ہو گئے تو تقریر کرنے کا مزہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. سنا بھائی، تاریخ تبریز، سیرت ابن حشام 2، سیرت حضرت 3، تاریخ کامل 4. جتنی کہو صبح سے شام تک حوالے گناتا رہوں. جس وقت پیغمبر خدا کا وصال ہوا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، رسول کی 9 بیویاں، 9 نہیں 11 نہیں 13، 4 پانی کے گرد زندہ گر کھڑی ہو گئی. حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اپنے منہ پر تماچے مارے. اب مائی صاحب کو پوچھو کہ تو نے اگر یہ تماچے منہ پر مارے اور پیٹا ہے، ماتم کیا ہے، یہ جائز سمجھ کر کیا یا ناجائز سمجھ کر؟ اگر ان میں نہ ہو، حالات آپ کے سامنے ہیں، میرے لیے گولی ڈالو اور میں شرف نہ دینے کے لیے تیار. تاریخ تبری میں نہ ہو، سیرت ابن حشام میں نہ ہو، پیغمبر خدا کے مثال پر حضور چونکہ زندہ ہے، زندہ پر ام المؤمنین عائشہ نے ماتم کیا. ایک آدمی نے جناب وہ ٹیب لگائی، اس میں لکھا کہ فلاں کو چاہیے اپنے باپ کو پیٹو، اپنی ماں کو پیٹو، اپنے رشتے داروں کو پیٹو. تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے بھی حق حاصل ہے کہ ام المؤمنین کو چاہیے وہ بھی اپنے باپ کو پیٹے. ہمارے نبی کو کیوں پیٹتی ہے؟ میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، سجد ہو کر میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں 10 وقت ہاتھ جوڑ کر. یہ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نماز دن روزہ کی لاش پر آمنے سامنے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتم کیا. اگر نہ ہو میں حاضر. پھر سنو تیسرا حوالہ مدارج النبوت سے عبد الحق محمد سنگی، صفحہ نمبر 17، دوسری جلد میں لکھا ہے کہ کیوں ہی خبر فاطمہ زہرا شریف 10 برسن زمان کہ جب یہ خبر کہ پیغمبر خدا احد میں شہید ہو گئے، جب یہ خبر فاطمہ زہرا کو ملی نا، یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھ سے چادر نہ سمجھ سکی. محلہ بنی ہاشم کی عورتوں کے سائے میں 3 میل ہے مقام ہے.
ہلکا بنا کر دی گئی ہے. حضرت فاطمہ کی سنت ہے. البدایہ میں نہایا تاریخ کی مسند کتاب شہر کی مسند کتابیں ہیں. اس میں دیکھو غور سے ذرا پڑھو, ان کا مطالعہ کرو کہ جب بھی لاش حسین پر آئی, لاش حسین پر آئی, تاریخ کامل میں لکھا, 36 جلد میں لکھا, صفحہ نمبر 96 میں لکھا, بڑکے کا چاروں طرف 1317 کہ بیویوں نے ہلکا باندھ کر اتنا ماتم کیا ہے کہ نہ قیامت تک کسی نے کیا ہے, نہ قیامت تک کوئی کر سکے. جو ماتم کیا ہے بیویوں نے, عمر صاحب نے دیکھا وہ سپاہ سالار تھا یزید کی فوج کا, شمر سے کیا کہا کہ ان کے بازو پر سے گردن باندھ دو. اور بس سب سے پہلے جب کربلا کے میدان میں ماتم کو بند کیا وہاں شمر, ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, حسین کا قاتل نہیں سمجھتے ہیں. معلوم ہوا کہ جب کوئی ہمیں روکتا ہے تو تھوڑی تھوڑی, تھوڑا تھوڑا یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں شاید یہ اس پارٹی کے ساتھ تو پل کرو مل کر یہ علم میرے سامنے لہرا رہے ہیں. یہ غازی کی وفا کے پرچم ہے. ہر پارٹی اپنا اپنا جھنڈا رکھتی ہے. پاکستان کا سارا جھنڈا, انڈیا کا جھنڈا, ہر ملک کا الگ الگ جھنڈا, پھر ہر پارٹی کا الگ الگ جھنڈا. اب جھنڈے کے اوپر مثال دینی فضول ہے. رات میں نے مثال دی تھی, پیغمبر خدا نے جنگ احد میں فرمایا لا تجن هذه رات غدا رجلا, میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. دیکھو دوستوں, جو پیغمبر خدا کے زمانے میں علم تھے ان کے وہ دو تھے, ایک لوا, ایک رات اور ایک ہم, ایک رات اور ایک ہم. لڑائی ہم ایک کا ایسا جیسے یہ لکیریں بھی تو ہوتی ہے, یہ نشان تھا, دوسرا کالا تھا. خبر میں حاضر کرام کو جو ملا ہے وہ کالا میں ملا ہے. اور کام آل محمد امام مہدی علیہ السلام جس وقت آئیں گے اور دجال ہوگا, واقعہ جہنم جب کریں گے اس کو, ان کے ہاتھ میں بھی کالا علم ہوگا. تمام شیعہ سنی کتب میں لکھا ہوا ہے. یہ علم کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بھی سنت نبی ہے. نبی نے علم بنا کر خیمے میں رکھا اور علی کے ہاتھ میں پکڑایا. اور یہ تعبیہ کیا ہے؟ یہ حسین کے روزے کی شبیہ ہے. حسین کے روزے کی شبیہ ہے. حسین کے روزے کی نقل بنانا حرام نہیں. جب حضور مکہ سے تشریف لائے نا مدینہ میں, رسول کو اتنا اپنے گھر کے چھوٹنے کا غم نہیں تھا جتنا خانہ کعبہ کے چھوڑنے کا غم تھا. تو خالق کے بعد میرے پیارے محبوب سے مسجد بنا لو, اتنے سہا ملتا رہے گا. یہ مسجد نبی بنی. اب یہ تمام مسجدیں جتنی نظر آ رہی ہیں یہ مسجد نبی کی نقل ہے. اور جس نے نقل کو دیکھا وہ اصل کو دیکھ, سلوات پڑھیے آل محمد کی آپ کو. یہ مسجد نظر آ رہی ہے. دیکھو ہمارے پاس یہ قرآن ہے, اصل قرآن محمد کا سینہ. حضور نے بولا, کاتبوں نے لکھا, وہ نقل ہمارے پاس اصل قرآن کی یہ نقل, پھر نقل, اور جب یہ نقل ہے قرآن کا لکھنا ہے وہی قرآن, لیکن ہے اس کی نقل. معلوم ہوا کوئی نقل بنانا جرم نہیں, بدعت نہیں. دیکھیں حضور, ایک موقع آیا عید کے موقع کے اوپر, ترمذی شریف میں لکھا ہے اور مشکات شریف میں حوالہ اس کا کہ پیغمبر خدا نے عید کے دن شہزادوں کو اٹھایا, سواری بن گئے. سواری بنے, نقل سواری کی گھوڑے نہیں. جو نبی کو گھوڑا کہا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج, جو اونٹ کہا ہے دائرہ اسلام سے خارج, اس کی بنے ہیں نقل. واللال کی زلفیں ہاتھ میں ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبوت کی بات اور امامت کے ہاتھ میں ہے. سنو دوستو سنو, ابھی بہت کچھ میں نے آپ کو کہنا ہے, دام میں وقت میں گنجائش نہیں ہے, مجھے پتا ہے. اختصار کے ساتھ میں جا رہا تھا, بہت کچھ کہنا تھا مجھے جو پورے اشرے میں نہ کہہ سکا. میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمان, میں تمام کا خادم, تمام دوستوں کا بھائی عزیز
میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اب یہ گھوڑے کی باری آئی کہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ یہ تو سرکار ترمذی میں مشکات میں لکھا ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے جب سے پہلے رسول کے گھر میں بنا، سنو میں سنو، یہ گھوڑا رسول کے گھر میں بنا، پھر سنو میں کہتا ہوں، یہ گھوڑا رسول کے گھر میں بنا، رسول کے گھر میں جب جس وقت جنگ سے واپس آئے مکان تحت شرم میں حضور کے حجاب لگتا ہوا تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پردے حجاب کے اندر ایک گھوڑا بنایا جس کا کپڑے کا اور 7 گڑیاں بنائی، گرد گرد ہلکا بنایا۔ نبی آئے، دیکھا، مسکرا پڑے کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ گھوڑے کی نقل ہے، گھوڑا ہے۔ فرمایا گھوڑا؟ ہاں یا رسول اللہ، تمہارا ہے، نہ میرے باپ ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، نہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ نہیں، یہ بلکہ حضرت سلیمان پیغمبر کے گھوڑے کی نقل ہے، کیونکہ دیکھو اس کا بھی پڑھا ان کا بھی پڑھایا کرتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ جو بنایا تھا وہ تو کپڑے کا تھا، کہتے ہیں غیر کی روح میں اگر کوئی آدمی بنائے تو اس میں روح ڈالنے سلوار کرو مل کے اگر سمجھ رہا آپ یہ ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ سر میں خاص ڈالنا، اس کا شریف میں لکھا باب مناقب اہلبائت میں چوتھی حدیث ہے، یہ باب مناقب اہلبائت کی حضرت ابن سلمہ رسول کا حرام بیان فرماتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم تشریف لائے، آج کا تاریخ ہے 10 محرم، آج کا دن ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ان کے سر میں خاک پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ آپ کی کیا کیفیت؟ کہا کہ میں حسین کے مقتل میں موجود تھا، قتل گاہ میں، یہ مٹی وہاں کی پڑی ہوئی ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہو بہ رہے ہیں کہ میری ایک سنت رسول ہوئی ہے نہیں، جس نے رسول کو خواب میں دیکھا اس نے عین رسول کو دیکھا۔ رسول کے تصویر شیطان بن کر نہیں آتا۔ دوسرا راوی کون ہے؟ حضرت ابن عباس 10 محرم کا خواب بیان کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ رسال کے ماں درد آلودہ ہے اور رو رہے ہیں۔ تو یہ بھائی ان کی اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، اگر مذہب شیعہ نہ ہو رب محمد کی قسم تمہیں پتہ ہی نہیں آج دن کون سا ہے۔ آج کے بعد ہم آتے ہیں جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس کیا تھا؟ یہ احتجاجی جلوس ہے ظلم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف۔ کہتے ہیں یزید تو مر گیا، میں کہ یزید تو مر گیا، واسطہ جہنم ہو گیا، لیکن یزیدیت باقی ہے، جب تک یزیدیت باقی رہے گی ہم جلوس نکالتے رہیں گے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت کتنی محبت ہے، خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل پرسوں جب یہ قلوب کی مجلس ہوگی یہ حقیر آپ کے سامنے آئے گا، کل رات ہوگی تو وہ شاہ صاحب نے اعلان فرما دیا، اور میں اپنے تمام برادران سے اور میں پھر اعلان کرتا ہوں، دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے، جو کوئی تشویش کسی کے ذہن میں ہو، کوئی کسی بات کا کچھ پوچھنا چاہے تو یہ حقیر حاضر ہے ماشاءاللہ۔ وہ تو میں مبلغ والا مولانا محمد اسماعیل کا شکر دوں اور سب کو پرانے شکر، جو پوچھنا چاہے سننے کا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا، ہاں جی وہ تو اہلی کا ہے، لیکن جاؤ پھر بھی تمہارے واسطے آڈر ہے، جو پوچھنا چاہے پوچھ لو، حقیر حاضر ہے۔ اب بس تھوڑا سا مسائب ہے تو یہ نہیں مسائب، چند منٹ جس وقت حسین شہید ہو چکے جس کی یاد ہم منا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کربلا میں کیا گھوڑیاں چلنی شروع ہو گئی، دروازے کے ساتھ دروازہ کھڑنا شروع ہو گیا۔ حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام شورا ہے مدینہ کی گلیوں میں ہے بابا ہے بابا ہے بابا کرتا ہوا پھر رہا ہے۔ عبداللہ نے اپنی بیوی کو بھیجا جا پتا کر یہ بچہ کون رو رہا ہے، جا کر پتا کیا کوئی نہیں، یہ تو شورا رو رہی ہے۔ وہ روئی اور اپنے خان کو اتارا۔ حضرت عبداللہ نے کیا کیا؟ اس کو کیا کہا کہ بیٹا کیوں روتی ہو؟ فرمایا کہ آج میں ہفتے دانوں لانے کے روزے کو گئی تھی، میں نے وہاں چراغ جلایا، 7 مرتبہ چراغ جلایا، لیکن چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ بجھ گیا مجھے آواز آئی کہ بیٹا
چراغ جلانے